اس معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے رشتوں کا۔ رشتے جب طے کیے جاتے ہیں عموماً 6 مہینے، سال، 2 3 گزر جاتے ہیں رشتوں کو تلاش کرتے ہوئے۔ زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ اسی پہ صرف کیا جاتا ہے۔ 3 سال، 4 سال، 5 سال تک بھی میں نے رشتے تلاش کرتے دیکھے۔ اب رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، بچی بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لیکن قبول کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ مال ہے، پیسہ ہے۔ بچی اور بچے کی طرف سے ایک نقطے کے اوپر غور کیا جاتا ہے۔ بچے کے والدین بھی دیکھتے ہیں اس بچے کو پیچھے سے جہیز کتنا ملے گا، اس کے وارث کتنے پیسے والے ہیں، اور یہی لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے والدین کے کتنے پیسے کے مالک ہیں، ان کا کاروبار کیسا ہے۔ گویا اس وقت رشتوں کا معیار جو ہے وہ پیسہ ہے، معیار دنیا ہے، معیار دولت ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں معیار رشتہ یہ تھا کہ دیکھا جاتا تھا کہ اس لڑکے کو اس معیار پہ پرکھتے تھے کہ اس کا اللہ کے سامنے قیام کیسا ہے، یہ اللہ کے سامنے رکوع کیسے کرتا ہے، یہ اللہ کے سامنے سجدے کیسے کرتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کس طرح کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کس طرح پڑھتا ہے۔ یہ معیار تھا، اس معیار کی بنیاد پہ وہ رشتوں کو تلاش کرتے تھے۔ بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، لڑکے والے اور لڑکی والے رشتے کو تلاش کرنے کے لیے کس وقت نکلتے؟ اکثری طور پہ تہجد کے وقت نکلتے تھے، اور جاتے کہاں؟ مساجد میں جا کے دیکھتے، اور جا کر دیکھتے کہ کون سا لڑکا ہے اس وقت آ کر اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ کون ہے جو اس وقت اپنے مالک کے سامنے رکوع میں ہے؟ کون لڑکا ہے جو اس وقت اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہے؟ اس معیار پہ رشتوں کو تلاش کرتے تھے۔ پھر ان سے نکلتے، جب یہ رشتے طے ہوتے، جب یہ رشتے بنتے تھے، تو پھر ان سے پیدا بھی تو اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، پھر ان سے پیدا بھی تو اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، کتب ابدال ان سے پیدا ہوتے، وقت کے امام ان سے پیدا ہوتے، وقت کے ان سے فقیہ پیدا ہوتے، وقت کے محدث ان سے پیدا ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت رشتوں کا معیار پیسہ نہیں، قیام کو دیکھا جاتا، رکوع کو دیکھا جاتا، اس وقت اللہ کو سجدہ کرتے دیکھا جاتا۔ جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اپنے مالک کی فرما بردار ہے، جو مالک کا فرما بردار ہے وہی مخلوق کا بھی تو فرما بردار ہو سکتا ہے۔ جو مالک کا فرما بردار نہیں تو اللہ کی مخلوق کو کسی وقت بھی تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں پہلے رشتے تلاش کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے، جب رشتہ بن جاتا ہے تو پھر نبھا بہت مشکل ہے۔ آئے دن کھچا تانی، آئے دن گھر کے اندر اختلاف یہ چل رہے ہیں، معاشرہ آئے دن ایک ابتری کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی بیٹی صاحبزادی کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد جس گھر کے اندر ان کے شادی ہوئی تو وہاں عورتوں نے رات کے وقت یہ فیصلہ کیا کہ امام صاحب کی بچی کی شادی ہوئی اور ہمارے اس گھر کے اندر آئی ہیں، جا کر ملیں، ان کو دیکھیں تو صحیح وہ کیسی ہے، ان کے کیا طریقے ہیں۔ جب عشاء کے بعد اس کو ملنے کے لیے عورتیں محلے کی آئیں تو گھر سے پتہ چلا کہ وہ نفل نماز میں مصروف ہے، چلے جاؤ کل آنا۔ جب کل گئے تو خادمہ کہنے لگی، نوکرانی کہنے لگی کہ آج چلے جاؤ، امام صاحب کی صاحبزادی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ تیسری رات آئی تو پیغام ملا، چلے جاؤ، وہ آج اللہ کے سامنے قیام کے اندر کھڑی ہے۔ تو نوکرانی ایک دن کہنے لگی کہ میں آپ کو اب پوچھ کے بتاؤں گی کہ امام صاحب کی صاحبزادی جو وقت دیں گی اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب ان سے جا کر کہا، انہوں نے وقت بتایا
کہنے لگی کہ فلاں وقت ان کو بھیج دو۔ جب وہ ملنے کے لیے آئیں اس وقت کے اوپر امام صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ان کو خوش آمدید کہا، ملے، بیٹھ کر محلے کی عورتیں جب پوچھنے لگیں کہ آپ تو امام کی بیٹی ہیں، آپ تو بہت زیادہ پیسہ مال و متاع جہیز لے کر آئی ہیں، کہاں ہے وہ آپ کا جہیز؟ اس طرح سنیں امام صاحب کی صاحبزادی قرآن مقدس اٹھا کر کہتی ہے، مجھے والد نے یہ قرآن دیا ہے، یہ جائے نماز ہے جو والد نے دیا ہے، اور یہ برتن ہے جس سے میں وضو کرتی ہوں، میرے والد صاحب نے یہ جہیز مجھے دیا۔ جائے نماز، وضو کا سامان اور اللہ کا کلام، والد کے گھر سے یہ لے کر آئی ہوں۔ تو جب رشتے اس طرح کے تھے پھر ان سے اللہ کے ولی پیدا کیوں نہ ہوتے؟ جب رشتے پیسوں کی بنیاد پہ طے کیے جا رہے ہیں، جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کتنا مال لے کر آئے گی، جہیز کا کتنا سامان لے کر آئے گی، اور لڑکی والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے والے کتنے پیسے والے ہیں، جب پیسے کو معیار بنایا جا رہا ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب معیار قرآن کی تلاوت، جب معیار قیام تھا، جب معیار رکوع تھا، جب معیار سجدہ تھا، تو اس وقت اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوٹو اس دین کی طرف، اس زمانے میں معیار بناؤ، رشتوں کو تلاش کرو سیرت کی بنیاد پہ، کردار کی بنیاد کے اوپر۔ ان رشتوں کو اپنے گھروں کے اندر لاؤ جو کردار رکھتی ہوں، ان رشتوں کو اپنے گھروں کے اندر لاؤ جو قرآن سے تعلق رکھتی ہوں، ان رشتوں کو تلاش کرو جو پیغمبر اور اللہ کے فرما بردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہی اپنے گھر والوں کے بھی تو فرما بردار ہوں گی، وہی گھر والوں کے فرما بردار ہوں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، مخلوق کے فرما بردار بھی وہی ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں، زندگی کے کسی موقع پر بھی وہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے معیار بناؤ سیرت کو، معیار بناؤ کردار کو، پیسے کو مت معیار بناؤ۔ کوئی معیار نہیں ہے، پیسے کا معیار عارضی ہے، سیرت کا معیار دائمی ہے۔ اس کو تلاش کرو، یہی تمہیں قرآن کہتا ہے، یہی تمہیں پیغمبر کی سیرت بتاتی ہے، یہی دین اسلام بتاتا ہے، یہی اولیاء کرام کا کردار ہے، یہی اسلام کی تاریخ ہے۔